نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب کا نام ہے رہنمائے حیات، مولانا وحید الدین. مسلمان آپس میں کیسے رہیں؟ ایک حدیث کی وضاحت ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے، یعنی ناراضگی کے ساتھ. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنا لیں، ان کا دل ہر قسم کے منفی جذبات سے خالی ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا دل خدا کی بلندیوں میں اٹکا ہوا ہو، وہ دنیا کی پستیوں میں لت پت ہو کر نہیں رہ سکتے. ایسے لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہتے ہیں جیسے ہوا لوگوں کے درمیان سے گزرتی رہتی ہے مگر وہ کسی سے ٹکراتی نہیں ہے. جیسے پھول کی مہک ہر ایک کو پہنچتی ہے مگر وہ ایک اور دوسرے میں کوئی امتیاز نہیں کرتی. جیسے روشنی ہر ایک کے پاس آتی ہے مگر وہ کسی سے خوش اور کسی سے خفا نہیں ہوتی. ایسے لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے مکمل ساتھی ہوتے ہیں، جیسے باغ کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی قسم کی باہمی رنجش کے ایک مقام پر کھڑے ہوں. اور باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گھاس ہوتا ہے، کوئی درخت ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے. ایسے ہی انسان بھی. اور ہم ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اپریشیٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی گھاس کو اپریشیٹ کیا؟ ہاں؟ کسی بڑے پرانے درخت کو کیا؟ کسی بیل کو کیا؟ کسی پھولوں والے پودے کو کیا؟ سب کو ہی الگ الگ کرتے ہیں نا، لیکن کبھی کمپیئر تو نہیں کرتے نا. دیکھو برکت کے درخت کو دیکھو کیسا ہے اور وہ گھاس کیسا ہے، اس کے آگے کیا لگ رہا ہے؟ کبھی ایسے کہا نہیں. اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک ضروری ہے. کہ رزق سے آدمی کو حصہ ملا ہے یا نہیں، یعنی کسی نے اسلام کو کتنا سمجھا ہے، اس کی ایک واضح پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہنے لگے کہ اس کو نہ کسی سے بغض اور نہ حسد. یعنی کسی کے دین میں سمجھدار ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے احترام کتنا ہے، دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے، شکایتی رویہ یا پھر مل جل کر رہنے کا رویہ. کسی قابل شکایت بات پیش آنے پر وہ اپنے بھائی سے بگڑ نہ جاتا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بگڑتا نہیں. وہ سارے لوگوں کو اللہ کی عیال سمجھ کر اس طرح رہ رہا ہو جیسے ایک باپ کی اولاد مل جل کر رہتی ہے. اس قسم کا ذہن جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا ہو جائے گا کہ کسی بھائی سے اگر اس کا بگاڑ ہو جائے اور وقتی تاثر سے مغلوب ہو کر وہ اس سے جدائی اختیار کر لے تو 3 دن گزرتے گزرتے اس کا سینہ پھٹنے لگے گا. وقتی جذبے نے اس کو جس بھائی سے دور کیا تھا اس سے وہ اپنے رب کی خاطر دوبارہ اس طرح مل جائے گا جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ تھا. مسلمانوں کے 43 آزاد ملک ہیں جن کی آبادی 60 کروڑ ہے. یہ پرانی کتاب ہے لیکن اب تو 1 بلین ہو چکی ہے، یعنی 100 کروڑ. جغرافی طور پر کل دنیا کا 21% حصہ وہ ہے جہاں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے، یعنی پوری دنیا میں 21% حصے پر مسلمان چھائے ہوئے ہیں. مسلمان دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 23% ہیں. دنیا کے قدرتی ذرائع تقریباً نصف حصہ ان کے قبضے میں ہے، یعنی جو نیچرل ریسورسز ان کا 50% مسلمانوں کے پاس ہے. مگر تعلیم، باہمی اتحاد، صنعتی ترقی میں وہ دنیا بھر میں سب سے پیچھے ہیں. تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، اتحاد میں سب سے پیچھے ہیں اور صنعتی ترقی میں سب سے بیکورڈ. اتنی بڑی تعداد اگر مذکورہ حدیث کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تو وہ ایسی طاقت ہوتی جس کو کسی کے لیے زیر کرنا ممکن نہ ہوتا.
اگر ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو جائے، صرف اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا نہ ہو، دوسروں کے لیے جینے والا ہو، دوسروں کا مددگار ہو، تو یہ ساری صورتحال بدل سکتی. ایسے میں جبکہ اتنے نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس، پھر بھی فقر اور غربت میں بھی ہم حد درجہ بڑھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی کوئی عزت نہیں، کوئی سے نہیں. اور میں سوچتی ہوں پہلے تو ہم لوگوں کو بلیم کرتے تھے، اس نے ہم پر ظلم کیا، اس نے کیا، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے سب باتیں، لیکن میں کبھی سوچتی ہوں کہ قدرتی آفات بھی مسلمانوں پر ہی زیادہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے؟ اور کچھ مسلمان تو کرتے بھی ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حادثات کا شکار بھی مسلمان ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں 2 شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے. یعنی اگر 2 لوگ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ان دونوں کے لیے اللہ کی مدد ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے پھر وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے. فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تیسرا جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ اس وقت تک خدا کی مدد کا مستحق رہتا ہے جب تک اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں. اس کے برعکس جب وہ ایک دوسرے کے بدخواہ بن جائیں، جب ان کے درمیان خیانت کی فضا پیدا ہو جائے تو خدا کی مدد ان سے اٹھ جاتی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا سے تعلق کا معیار بندوں سے تعلق ہے. یعنی کون سا شخص خدا کے کتنے قریب ہے اس کو کہاں سے جج کریں گے؟ وہ دل تو کوئی نہیں کسی کا چیر کے دیکھ سکتا، وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ خدا کے بندوں سے کتنا قریب ہے. یہ معیار ہے. یعنی جو جتنا زیادہ اس کے بندوں سے قریب ہے، اس کے بندوں کا خیر خواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کون ہے؟ الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اور اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے. وہی اللہ کا مقرب بھی ہوتا ہے. تو خدا سے تعلق کا معیار بندوں سے تعلق ہے. اگر خدا کے ساتھ کسی کا تعلق درست ہے تو لازماً بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست ہوگا. جس کا تعلق بندوں کے ساتھ درست نہ ہو، سمجھنا چاہیے کہ خدا کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست نہیں، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی زیادہ خدا کی باتیں کرتا ہو. یعنی زبان سے وہ کیا کچھ ہی کہتا ہو، لیکن جب تک عمل اس کا ثبوت نہیں دیتا تو مانا نہیں جائے گا. خیانت کا اصل مفہوم اعتماد میں پورا نہ اترنا ہے. خیانت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اعتماد میں پورا نہ اترنا. مثلاً عربی میں کہتے ہیں خانہ سیفہ، اس کی تلوار نے اس سے خیانت کی. یعنی تلوار مارنے سے جو اس کی امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز نے میرا ساتھ نہ دیا، پین ساتھ چھوڑ گیا، چھری ساتھ چھوڑ گئی، فلاں چیز ساتھ چھوڑ گئی. بولتے ہیں نا ہم اردو میں بھی. ذرا لفظ ساتھ چھوڑ گئی پر غور کریں، کیا ہے ساتھ چھوڑ گئی؟ قلم ساتھ چھوڑ گیا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ساتھ کہاں سے چھوڑ گیا؟ یعنی آپ کو جو امید تھی اس سے کہ یہ اتنا لکھے گا، وہ اس کی نب خراب ہو گئی یا سیاہی ختم ہو گئی یا وٹ ایور. یعنی وہ جو اس سے توقع تھی وہ اس نے پوری نہیں کی. جب بھی 2 آدمی ملتے ہیں، خواہ وہ مالک اور ملازم کی حیثیت میں ملے یا تاجر اور گاہک کی حیثیت سے، وہ مالک مکان اور کرایہ دار کی حیثیت سے ملے یا دوست اور معاون یعنی ہیلپر کی حیثیت سے، خواہ جس حیثیت سے بھی ایک شخص کا ساتھ دوسرے شخص سے پڑے، یعنی کسی بھی وجہ سے 2 لوگ اکٹھے ہوں کسی بھی کام میں، دونوں ایک خاموش عہد میں بندھ جاتے ہیں. دونوں کے درمیان ایک خاموش کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. ہر ایک کا دوسرے کے اوپر کچھ حق قائم ہو جاتا ہے. یہ حقوق اور ذمہ داریاں خواہ لکھی ہوئی ہوں یا نہ لکھی ہوئی ہوں. یعنی ہر وقت لکھنا تھوڑی ممکن ہوتا ہے کہ میرا تم پر یہ حق ہے، تمہارا میرے پر یہ حق ہے، میں تمہیں یہ دوں گا تم مجھے یہ دینا. لیکن جب بھی 2 لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ ایک خاموش عہد میں بندھ جاتے ہیں. ہر حال میں ان حقوق کی پابندی یا ان ذمہ داریوں کی پابندی ضروری ہے. ان حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام امانت ہے اور ان کو نہ نبھانے کا نام خیانت ہے. اجتماعی زندگی میں جب بھی اس قسم کی خیانت کی جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں نفرت، بے اعتمادی، ایک دوسرے کی کاٹ اور تخریبی کارروائیاں جنم لیں گی.
وہاں ہر طرف منفی نفسیات کی فضا پیدا ہوگی، اور جہاں منفی نفسیات کی فضا ہو وہاں صرف شیطان کا راج ہوتا ہے. خدا اور اس کے فرشتے ایسی فضا میں کبھی بسیرا نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کا نہ خدا کی مدد آتی ہے نہ فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، وہ تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں. اب سوال میرا سمجھیے کہ بندوں کے ساتھ اچھا تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے، کس چیز کو قائم رکھے تو قائم رہتا ہے؟ ہاں بولے. امانت کو، اور امانت کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ سنسیریٹی، یعنی دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا. اور اس کا کیا مطلب ہے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا؟ یعنی دونوں کے اکٹھا ہونے سے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق یا ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں، چاہے وہ کہیں لکھی ہو یا نہیں لکھی ہو، ان کو پورا کرنا. جیسے ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہے، جیسے استاد اور شاگرد کے درمیان ہے، جیسے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ دکاندار اور گاہک کتنی دیر کے لیے ملتے ہیں باہم؟ بہت تھوڑی دیر کے لیے. نہیں، سارا دن وہی رہتے ہیں. آپ دکان پہ کچھ خریدنے جاتے ہیں تو وہی کہ جہاں یہ صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے تھوڑی دیر کا ایک بانڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں دونوں، یعنی دینے والا جو چیز دے رہا ہے وہ کس طرح دیتا ہے کہ اس میں دھوکہ نہ دے، یعنی خالص چیز دے، اصلی دے. اور جو ریٹرن قیمت کر رہا ہے وہ بھی کھوٹے سکے دیکھے نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. اسرائیلی لیڈر موشے دایان پیدائش 1915 نے اپنی آٹو بایوگرافی سوانح عمری شائع کی، جس کا نام ہے میری زندگی کی کہانی، The Story of My Life. اسرائیل کے سابق وزیر جنگ نے اپنے حالات کے ذیل میں عربوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی اس نے عربوں کا بھی ذکر کیا ہے. غیر متحد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسانی معاشرے میں اختلاف نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف نہ ہو، وہ لازمی چیز ہے، وہ تو فطری ہے. تاہم یہ انتہائی طور پر ضروری ہے کہ اختلاف کو ٹکراؤ اور دشمنی تک نہ پہنچنے دیا جائے. اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو، یعنی سوچ میں ہو، اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا. مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں. اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو بے حد اہمیت دی گئی ہے. اس کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وہ مسلم گروہ خدا کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے. حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کے تعین کا علم صرف اس لیے اٹھا لیا گیا کہ مدینہ میں 2 مسلمان باہم لڑ پڑے تھے. عبادہ بن صامت کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے کہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس روز ہے. اس وقت 2 مسلمان آپس میں ایک قرض کے بارے میں لڑ پڑے. آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دے دوں، مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا. حافظ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی تفسیر یعنی سورۃ القدر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپس کا لڑائی جھگڑا لوگوں کو فائدے سے محروم کر دیتا ہے اور نفع بخش علم ان سے اٹھا لیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک رزق اس کو ملنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ رزق اس تک نہیں پہنچ پاتا. جس طرح ان 2 مسلمانوں کے لڑنے سے لیلۃ القدر کا صحیح تعین معلوم نہ ہو سکا، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح 9 ذی الحج کا دن کتنا برکت والا دن ہے، اور اس دن کا روزہ جو ہے 1 سال پچھلے اور اگلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم دے دیا جاتا اور لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں. لیکن باہم جھگڑا جو ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بہرحال انسان کو خیر سے محروم کرتا ہے. کیونکہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے باہم لڑنے جھگڑنے والے عربوں کو متحد کیا تھا. یہ اسلام کی برکت سے وہ ہوئے تھے. اور آج موشے دایان کہتا ہے کہ عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں، تو محض اسی وجہ سے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہی نہیں ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے. اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو طریقہ ہے وہ تو شروع سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ذہنی اختلاف، کہ جب تک اختلاف ذہن میں رہتا ہے، سوچ میں، تو وہ کریٹیوٹی کا سبب بنتا ہے. یعنی انسان مختلف طریقے پر جب سوچتا ہے تو اس سے نئے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. یعنی ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ ایک مفید چیز ہے، لیکن
آپس کے ٹکراؤ اور پھر اس ٹکراؤ کی وجہ سے انتقامی کارروائیاں اور تخریب کاری، یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہاں پر لکھا ہے اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا، مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں. اختلاف ذہن کی پیداوار ہوتا ہے نا، سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلے سوچ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عمل میں آتا ہے. تو اس کا علاج بھی ذہن کے اندر ہی ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا کہ ذہن کو وسعت دی جائے، ہر کسی بھی چیز کا ایک پہلو کے علاوہ اور پہلو بھی، یعنی براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ. ہم جب کوئی بھی ڈیسیژن لینے لگتے ہیں تو شارٹ سائٹڈ ہو کر وقتی فائدے نقصان دیکھتے ہیں اور بڑے فائدے نقصان بھول جاتے ہیں. عموماً ہماری یہ ویکنیس ہوتی ہے کہ ہم بڑے فائدوں کے لیے کم کام کرتے ہیں، چھوٹے فائدوں کے لیے زیادہ کرتے ہیں. یہ ہماری ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے اور مسلم امہ کی آن دا ہول ایک بڑی آفت ہے کہ ہم خود غرض ہو کر جلدی ملنے والے فائدوں کو پریفر کرتے ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم منصوبوں کے لیے کام کرنے میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ میرے مرنے کے بعد جس چیز کا نتیجہ نکلے گا مجھے کیا ملا کہ اس میں ہاتھ ڈالوں، مجھے تو وہ کام کرنا ہے جس کا مجھے کل ریٹرن مل جائے یہیں پر. اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وسعت ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اگر وہ وسعت نہیں آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ عملی اقدام شروع کر دیں گے، یعنی اختلاف مخالفت میں بدلنا شروع ہو جائے گا. وسعت ذہن کی تو علم سے ہی آتی ہے. آج چھوٹے لیول پر بھی ہم دیکھیں، ایک گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، عموماً ماں باپ اس کی تعلیم و تربیت کی فکر سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتے ہیں، اور شادی میں بھی سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتے ہیں. کتنی بڑی آفت ہے. خود ہم اپنے پڑھنے کے لیے کتنی سیکریفائس کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتائی تھی چھوٹی سی بات کہ جب میرے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع آیا تو اس وقت ہمارے پاس کچھ پیسے تھے، یا تو ہم اسے تعلیم میں استعمال کرتے یا اس وقت اسلام آباد میں ایک بہت اچھا پلاٹ مل رہا تھا، بہت ہی ایک آئیڈیل پلیس پر. اگر ہم اسے لے لیتے تو بعد میں کچھ پیسے جمع کر کے اس پہ ایک اچھا گھر بنا لیتے، بڑے اچھے طریقے سے وہاں رہتے. عام طور پر لوگ ایسے جو ہاٹ سپاٹس ہوتے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ جو ایک بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ چاہتا ہے کہ چلو آج یہ لے لو، کل اس کو بیچ کے فلاں لے لو، پھر وہ لے لو، پھر اتنے پیسے بنا لو، پھر اتنے بنا لو، پھر اتنے بنا لو. تو اس وقت ہم نے اس پلاٹ کو لینے کی بجائے اس پیسے کو تعلیم کے لیے استعمال کیا. واپس آ کر اسلام آباد میں گھر تو نہیں ملا لیکن تعلیم کا کام کر لیا جس کے لیے وہ خرچ کیا تھا. تو آج بھی آپ کے سامنے مادیت اور اس کے درمیان ایک چوائس ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوتی کہ آپ کو اپنے بچے کی یا بیٹی کی مثلا خاص طور پہ تعلیم میں خرچ کرنا ہے یا اس کے جہیز میں. تو ہم عموماً، یعنی میں ماسز کی بات کری، ماسز میں ٹرینڈ چونکہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ جہیز ہوگا، جتنی ظاہرداری زیادہ ہوگی، اتنا روب زیادہ پڑے گا، اتنا نام زیادہ، اتنا اچھا رشتہ آئے گا، اتنا اچھا گھر بنے گا، اتنے گھر میں لگژریز ہوں گی، اتنے ایسا اور ایسا ہوگا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ محدثین کی کچھ سٹوریز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا. اور وہ کیا تھا، جیسے امام بخاری نے ایک دفعہ کتابیں لینے کی خاطر سب کچھ بیچ دیا، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے تک بیچ دیے، اور 2-3 دن اپنے سبق میں بھی حاضر نہ ہو سکے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے ایسا ڈریس نہیں تھا کہ جسے پہن کے وہ کلاس میں جا سکے، اپنا سطر ڈھانپ سکے. تو چھپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک کچھ اور بندوبست نہیں ہوتا. اور پھر وہ جو شاید بہت پہلے، میرا 5 سال ہو گئے اس لیکچر کو، جو میں نے ایک دفعہ جب آغاز ہوا تھا الہدا کا 17 جنوری کو یہاں پر پہلی کلاس تھی، تو اس میں میں نے ایک لیکچر میں بات کہی تھی. کچھ میں نے محدثین کے قصے بھی سنائے تھے کہ کس طرح کچھ لوگ جو تھے انہوں نے 5-5 ہزار کلومیٹر کا سفر پیدل کیا، اور بعض لوگ جو تھے ان کو خون کا پیشاب تک آیا کہ صحیح کھانے اور پینے کو ان کے پاس نہیں تھا، اور بعض لوگ سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے کہ جلدی جلدی کھائیں تاکہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کھانے پہ نہ استعمال ہو جائے. اور طرح طرح کی جو سیکریفائسز تھی علم کے لیے، اس کے میں نے کچھ واقعات تیار کیے ہوئے تھے کہ ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے تو لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں. تو یہ اس سے بھی کئی بے شمار سٹوریز بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی قربانیوں کی کہ جنہوں نے اپنے دنیاوی عیش و عشرت اور آرام کو آخری حد تک قربان کر کے علم کی خدمت کا کام کیا. تو اسی وجہ سے وہ دور مسلمانوں کے علمی عروج کا دور تھا، اور آج علمی زوال کا، کیونکہ علم کے لیے ہم قربانی کرنا چاہتے ہی نہیں. اور علم کبھی بدن کی راحت کے ساتھ، علم کبھی بھی یعنی نیند اور آرام اور مال کی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. یہ اللہ ہی ذہن میں ڈالتا ہے
لیکن یہ ہے کہ تڑپ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کام کرنا ہے اور یہاں تک ذہن تیار ہو کہ ہر قیمت پہ کرنا ہے. جب تک یہ ذہن نہیں ہوتا کہ ہر قیمت پہ کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے کام. صبا آپ یہ پڑھیں گی شعر کا طریقہ. شعر کا طریقہ. ٹائمز آف انڈیا 18 مارچ 1991 میں شیر کے بارے میں ایک رپورٹ چھپی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ شیر جنگل کی گھاس پر چلنا پسند نہیں کرتے. انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی کانٹا ان کے نرم پاؤں میں نہ چبھ جائے، چنانچہ وہ ہمیشہ کھلے راستوں پر یا سڑکوں پر چلتے ہیں. شیر اور دوسرے تمام جانور فطرت کے مدرسے کے تربیت یافتہ ہیں. وہ ہمیشہ اس طریقے پر چلتے ہیں جو ان کے خالق نے براہ راست طور پر انہیں بتایا ہے. اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ شیر کا مذکورہ طریقہ فطرت کا پسندیدہ طریقہ ہے. شیر کے لیے یہ احتیاطی طریقہ اس کی طینیت میں رکھ دیا گیا ہے. طینیت فطرت. اور انسان کے لیے یہ شریعت کی زبان میں یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی کہ خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا انتظام رکھو. اللہ تعالیٰ نے جس خاص مصلحت کے تحت موجودہ دنیا کو بنایا ہے، اس کی بنا پر یہاں صاف ستھرے راستے بھی ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی. یہ کانٹے دار جھاڑیاں لازماً اس دنیا میں رہیں گی، ان کو ختم کرنا ممکن نہیں. اب یہاں جو کچھ کرنا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جنگل کا شیر کرتا ہے، یعنی کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور صاف اور کھلا ہوا راستہ تلاش کر کے اس پر اپنا سفر جاری کیا جائے. شیر جنگل کی گھاس سے یہ اعراض کرتے ہوئے چلتا ہے. ہم کو انسانوں کے فتنے سے اعراض کرتے ہوئے اپنا سفر حیات طے کرنا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے کسی عمل سے دوسروں کو غصہ نہ دلائیں، اور اگر دوسرے لوگ ہمارے اوپر غضبناک ہو جائیں تو صبر کے ذریعے ان کے غضب کو ٹھنڈا کریں اور حکیمانہ تدبیر کے ذریعے اپنے آپ کو ان کے غضب کا شکار ہونے سے بچائیں. جنگل کا بادشاہ جو کچھ کرتا ہے وہ بزدلی نہیں ہے بلکہ عین بہادری ہے. اسی طرح ایک انسان اپنے سماج میں یہ طریقہ اختیار کرے تو بزدلی نہیں ہوگا بلکہ عین بہادری ہوگا. اعراض کا طریقہ شیر کا طریقہ ہے، نہ کہ گیدڑ کا طریقہ. ہم بہادری کس کو سمجھتے ہیں؟ خداوند عالم کا ایک ہی قانون ہے جو انسانوں سے بھی مطلوب ہے اور غیر انسانوں سے بھی، اور وہ ہے ناخوشگوار باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرنا. گلاب کے پھولوں کا ایک باغ ہے، آپ اس میں داخل ہوتے ہیں. اس کی خوبصورت پتیاں اور اس کے خوشبودار پھول آپ کو متاثر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کانٹے آپ کو لگ جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے یا آپ کے کپڑے کانٹوں میں پھنس جاتے ہیں. اب ایک صورت یہ ہے کہ گلاب کے باغ میں کانٹوں کی موجودگی کو آپ باغبان کا فعل قرار دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ کانٹے قدرت کے قانون کا نتیجہ ہیں. اگر آپ کانٹوں کی موجودگی کا سبب باغبان کو سمجھیں تو آپ کے اندر نفرت اور شکایت کا ذہن ابھرے گا، اور اگر آپ اس کو قانون قدرت کا نتیجہ سمجھیں تو آپ کانٹوں کی موجودگی کو بطور حقیقت تسلیم کرتے ہوئے یہ کوشش کریں گے کہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کریں. یہ ایک تشخیص سے احتجاج کا ذہن ابھرے گا اور دوسری تشخیص سے تدبیر تلاش کرنے کا. ہندوستان میں اکثریتی فرقے کی طرف سے جو قابل شکایت باتیں پیش آتی ہیں ان کو مسلمانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے انسان کا پیدا کردہ مسئلہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ احتجاج کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. مگر یہ سراسر عبث ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے گلاب کے کانٹوں کے خلاف شور و غول کیا جائے. گلاب کے درخت میں کانٹے بہرحال رہیں گے، اسی طرح انسانی سماج میں ایک دوسرے سے دوسروں کو تلخ باتیں بھی ضرور پیش آئیں گی. ان تلخ اور قابل شکایت باتوں کا حل صرف ایک ہے، ان سے اعراض کرنا. ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سفر حیات پر رواں دواں رہنا. اس قسم کے سماجی مسائل خود اللہ کی تخلیقی منصوبے کا حصہ ہیں، اس لیے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. البتہ ان کی موجودگی کو گوارا کر کے ہم اپنی زندگی کے سفر کو ضرور جاری رکھ سکتے ہیں. نادان آدمی ناموافق باتوں سے الجھتا ہے، دانشمند آدمی ناموافق باتوں سے دامن بچاتے ہوئے گزر جاتا ہے.
یہی ایک لفظ میں اس دنیا میں ناکامی اور کامیابی کا راز ہے. یہاں الجھنے کا انجام ناکامی ہے اور نظر انداز کرنے کا انجام کامیابی ہے. جتنی رکاوٹیں آپ کے سامنے آئے گی اتنا دماغ زیادہ کھلے گا، اتنی تدبیریں اللہ آپ کو سکھائے گا. تو اس لیے ناموافق اور مرضی اور نفس کے خلاف چیزوں کو اپنے لیے بدقسمتی کی چیز نہ سمجھا کریں، بلکہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی فکر کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز سے سبق لینے کی نظر ہے نا، عبرت کی. اچھا، کچھ اناؤنسمنٹس انہوں نے لکھ کر دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کراچی سے سندھ ریجن کے لیے خط و کتابت کورس کا آغاز کیا گیا ہے کہ وہ خواتین یا بچیاں جو کسی بھی صورت میں کہیں کسی کلاس میں برانچ میں خود حاضر ہو کے نہیں سیکھ سکتی قرآن پاک، تو ان کو کورسپونڈنس کورس کے ذریعے گھر بیٹھے کیسٹس اور پیپرز پہنچا کے کورس کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچی پڑھ رہی پڑھتے پڑھتے اچانک اس کو گھر والے روک لیتے ہیں اور وہ بیچاری تڑپتی رہ جاتی بیچ میں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہے، ان کے لیے سہولت کا آغاز ہے. اس کے لیے انفارمیشن آپ مزید ریسپشن سے لے سکتے ہیں. لکھا کہ آنے والی نسلوں کی تبدیلی سے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے لیے مجھے جو بات آپ نے بتائی تھی کہ آپ نے سمر میں مریم اور اس کی دوستوں کو بٹھا کے چھوٹی موٹی کہانیاں سنائی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں بھی اپنے 14 سالہ بیٹے اور اس کے دوستوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نام یاد کراؤں گی، ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناؤں گی جس سے ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی. اس طرح ساری ماؤں کو بچپن سے بچوں کے ذہن کو تبدیل کرنا ہے. جب چھوٹے عمر سے دین کی سمجھ پیدا ہوگی تو بڑے ہو کر محنت اور لگن پیدا ہوگی. ہم ہر وقت بڑے کاموں کا انتظار کرتے ہیں، چھوٹے کاموں سے آغاز کر دیں. یعنی اگر ہم سب صرف اتنا کریں کہ اپنے ہی خاندان کے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں ہفتے میں ایک دن. بعض گھروں میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ان کے یہاں رشتے داروں کی عادت ہوتی، سب بہنیں ایک دن ماں باپ کے گھر آتی ہیں، سب دیورانیاں وغیرہ اکٹھی ایک دن سسرال میں جاتی، بڑی عورتیں بیٹھ کے الگ باتیں کرتی رہتی، چھوٹے بچے الگ شور ہنگامہ کرتے رہتے. کیوں نہیں آپ بڑوں میں بھی تھوڑا سا علمی سیشن کریں اور چھوٹا بچوں میں، اور کچھ نہ کریں، کوئی ایک کتاب لے لیں. جس طرح میں اب آج کل یہ جان بوجھ کے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو یہ ایک طریقہ آ جائے کہ کوئی ایک کتاب اچھی لے کر اگر چند لوگ بیٹھ کے پڑھ کے اس پہ آپس میں تبادلہ خیال کر لیں تو آپ دیکھیں کس طرح سوچ کی تبدیلی پیدا ہوتی. کوئی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں، کوئی بس ایک اچھی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے ہر وقت بیگ میں، کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں کس طرح سوچ تبدیل ہوتی ہے. اور ہر ایک اگر کرے گا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے، صرف چند اداروں سے نہیں ہوتا یہ کام. یہ 2 نئی کیسٹس آئی ہیں، ایک ہے وقت گزرتا جائے، کیونکہ ہم وقت کی صحیح قدر و قیمت نہیں جانتے. اسی طرح غصہ جانے دو. اور حج نبی کا آنکھوں دیکھا حال، آج کل چونکہ حج کا موقع آنے والا ہے تو اگر ایک دفعہ سن کے تازہ کر لیا جائے. اور ذوالحج اور قربانی، امید ہے کہ آپ سب تکبیریں وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے اور روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور صدقہ خیرات، کیونکہ ان دنوں کا کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ پورے سال کے نیک اعمال پہ بھاری ہے. آپ سب اسٹوڈینٹس بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اسٹڈی گروپ قائم کر کے بکس آپس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے میرے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں یہ طریقہ آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں. اکٹھے بیٹھیں، پڑھیں. ٹھیک ہے کچھ اسپیلنگ غلط ہوں گے، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، ڈکشنری کنسلٹ کریں اور اسٹڈی گروپس قائم کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ مسلسل ہفتہ وار بھی اس طرح کا کچھ کام کرتے رہے تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے. لکھا ہے کہ دورہ قرآن کرایا گیا، فیڈ بیک کے لیے جو میٹنگ رکھی گئی اس میں ہمیں اطلاع نہ دی گئی. بہت مسائل تھے جو ڈسکس کرنا چاہتی تھی تاکہ آئندہ ان سے نپٹا جا سکے. آپ دیکھیے کہ ہر وقت آپ کو آزادی ہے کاغذ اور قلم استعمال کرنے کی. اگر کسی وجہ سے آپ بھول گئے، آپ کو بلانے سے رہ گئی یا میسج نہیں آپ تک پہنچا، تو کوئی پابندی نہیں کسی بھی وقت آپ کو اپنی رائے دینے میں. آپ فوری طور پر ان باتوں کو لکھ کر ذمہ دار لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز صرف زبانی ہی ڈسکس نہیں ہوتی. قلم کا سہارا لے لیا کریں، کیونکہ ایک میٹنگ میں کتنی ڈسکشن ہو سکتی ہے زبانی، زیادہ سے زیادہ بھی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.